أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور جس ہدف کو آسان بنانے کے لیے عظیم ترین پروردگار متعال کے بندوں نے عظیم ترین قربانیاں دی، عظیم ترین محنتیں کی، اور جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے آسان بنانے کے لیے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے تمام گھرانے کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اور جس ہدف کو آسان بنانے کی خاطر اور اسے حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے نوک نیزہ کو اپنا ممبر بنایا اور وہاں سے تلاوت فرمائی اس عظیم آیت کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ عزیزان گرامی، جو دین میں ملاوٹ کرنا چاہتا ہے، جو تاریخ میں ملاوٹ کرنا چاہتا ہے، جو جھوٹ بیان کرنا چاہتا ہے تاریخ میں، تو وہ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے جو نسبت دی گئی ہے نوک نیزہ پر تلاوت کرنے کی، اگر یہ کوئی غلط نسبت ہوتی تو نسبت دینے والا قرآن مجید کی کیوں نسبت دیتا؟ جس نے غلط نسبت دینی ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، تو وہ قرآن مجید کی کیوں نسبت دیتا؟ وہ کسی بھی اور کلام کی نسبت دے سکتا تھا، اور قرآن مجید میں بھی 114 سورے ہیں۔ اس شخص نے اس عظیم ترین سورے کا کیوں انتخاب فرمایا کہ جس کی تمام آیتیں ہو بہو کربلا کی عکاسی کرتی ہیں؟ سورہ کہف کا کیوں انتخاب فرمایا اور سورہ کہف کی تلاوت کی کیوں نسبت دی؟ اور سورہ کہف میں بھی 110 آیتیں ہیں، تو ان تمام آیات میں سے اسی آیت کی نسبت کیوں دی کہ جو ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے اصحاب کہف کی داستان کا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ ایک مرکزی آیت ہے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، تو وہ آیت بھی ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی اب اگر اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قصے پر غور کرو۔ تو پس جو فیبریکیٹ کرنا چاہتا ہے، جو کسی چیز کو گاڑنا چاہتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، غلط مقصد ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اس عظیم ترین سورت کی اس خاص مرکزی آیت کو نسبت دینے میں کوئی غلط مقصد حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ ہماری توجہ اس عظیم ترین سورے کی آیات کی طرف جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں تو اگر اہل بیت علیہ السلام ہماری نوک نیزہ سے بھی قرآن مجید کی طرف رہنمائی کرتے ہوں تو ہمارے دل میں شک پیدا ہو۔ ویسے تو ہمارا اور قرآن مجید کا بہت دور کا واسطہ ہے، انسیت و الفت و آشنائی و ہدایت لینا تو دور کی بات، ہم سے تو پڑھا بھی مشکل سے جاتا ہے قرآن مجید۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری دوری کے باعث جب اہل بیت علیہ السلام حساس ترین مقام کو قرآن مجید کی جانب توجہ دینے کے لیے انتخاب کریں اور کہیں کہ ہمارا پیغام وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے اور ان آیات کی طرف توجہ کرو، تو بجائے سے کہ ہم اپنا آپ پر واجب کر لیں کہ اب ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب اس آیت کی طرف نشاندہی کی ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں، ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، کون سا پیغام ہے، تو ہم الٹا شک میں پڑ جائیں اور ہم کہیں نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مزاج قرآن مجید سے دوری کا مزاج ہے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کا مزاج قرآن مجید سے تمام تر انس و الفت کا مزاج ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اس بات کو کہ واقع کربلا کی کس طرح پروردگار متعال نے پریڈکشن فرمائی ہے سورہ کہف میں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ واضح پریڈکشن فرمائی ہے واقع کربلا کی۔ اب ایسا سورہ کہ جو ہو بہو واقع کربلا کی عکاسی کرتا ہو، اگر اس کی مرکزی آیات کو حسین ابن علی علیہ السلام نے نوک نیزہ سے تلاوت کی تو یہ کوئی عجیب بات ہے، اور اگر عجیب لگے تو اس آیت کی دوبارہ تلاوت فرمائے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اور کتبے والے ہمارے عجیب آیات میں سے تھے؟ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم نے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا،
جب حسین ابن علی کو دیکھو گے، جب اسے نوک نیزہ سے تلاوت کرتے ہوئے دیکھو گے تو تمہیں اور بھی تعجب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے دل کو ان باتوں سے بھر دیا ہے جو میرے عظیم ترین بندوں کے نام پر ہوئی ہیں، لیکن تم نے میرے عظیم ترین بندوں کی اپنی باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے. اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو کھولو، نور کو اپنے دل میں داخل ہونے دو، اپنے دل کو ان باتوں سے خالی کرو کہ جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری باتوں پر غور کرو، اللہ کے کلام پر غور کرو، معصوم کے کلام پر غور کرو، اس کو بیس بناؤ حقیقت اور باطل میں فرق پیدا کرنے کی. پھر تم ان کی باتیں سنو کہ جو ان کے نام پر گفتگو کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خالص کلام سے خالی ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام کی خالص کلام سے خالی ہو، قرآن مجید سے خالی ہو، اور تمہارے دل میں تمام وہ گفتگو اور مفاہیم موجود ہو جو ان کے نام پر بیان ہوئی ہے. عزیزان گرامی، بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے پہلے کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں پر ہم نے عوج پر گفتگو کی اور انحراف کے لفظ پر گفتگو کی، اور ہم نے اپنے تمام تر وجود سے قرآن مجید اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بیچ کی مشابہت کو دیکھا. دوسری آیت قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. یہاں پر بھی ہم نے تین مفاہیم پر گفتگو کی، ایک مفہوم قیمن کا، دوسرا مفہوم اس وارننگ کا جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اور تیسرا مفہوم اس بشارت کا کہ جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہوا. اور اس کے بعد ماں کسی نفی ابدا پر بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام وارث ہے تمام انبیاء الہی کے. وہ کون سی چیزیں جو انہوں نے وراثت میں لی ہے، وہ اس ذمہ داری کو وراثت میں لی ہے جو ان انبیاء کی ذمہ داری تھی. اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں ان آیات کو بیان کیا کہ جن میں ہر نبی جب گفتگو فرماتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا رب خدا کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا اصلی ترین وظیفہ تھا کہ وہ شرک کا مقابلہ کریں اور پروردگار متعال کی توحید کو فروغ دیں. اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام بھی وارث انبیاء ہیں، تو اسی جہت سے کہ ان کا بھی وظیفہ ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ شرک کا مقابلہ کریں اور توحید کو فروغ دیں. عزیزان گرامی، یہاں پر ہماری بحث آ کے ٹھہری تھی. اب ہم جس آیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آیت نمبر 6 ہے سورہ کہف کی، اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آیت پریڈکٹ کرتی ہے واقعہ کربلا کو. اس آیت کے اندر صاف اور واضح پیشنگوئی ہوئی ہے واقعہ کربلا کی. یہاں پر عزیزان گرامی ہمیں کچھ ایسی چیزوں پر توجہ کرنی ہوگی جن کو ہم جانتے ہیں لیکن آج تک ہم نے دوسری نگاہ سے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا. عزیزان گرامی، کلمہ ہے نفس. نفس کے مختلف معانی ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے، اور زیادہ کر کے جب یہ نفس مضاف الیہ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر جب کسی ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ذات، یعنی کسی چیز کی شخصیت. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ نفسی یعنی میری ذات، میری شخصیت. دیکھیں، ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، لیکن دیکھیں اس میں نسبت جوڑ رہا ہوں، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. تو میں کون ہوں؟ میں وہی نفس ہوں کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ہے معنی کلمہ نفس کا جب اس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہا ہو. اب عزیزان گرامی، یہ دو صورت میں استعمال ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جس چیز کو ہم اپنا نفس کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً ہمارا نفس ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے اذیت مت کرو، مجھے تکلیف مت دو. ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے گا، آپ کے جسم کو تکلیف دے گا، تو یہ آپ کے نفس کو اذیت پہنچ رہی ہے، یعنی آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کو یہ اذیت پہنچ رہی ہے اور اسی لیے آپ اس سے منع کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ نفس متعدد نفوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ نفسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع نفس ہے نفوس،
متعدد نفوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حکمن یہ سب کے سب ایک ہی نفس کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزان گرامی، اگر کسی دوست سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اذیت پہنچائی تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، اگر اس کو خوش کیا تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے مجھے خوش کیا ہے۔ کوئی سوال آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لاجیکلی یہ بات کیسے ممکن ہے؟ میں اس شخص کو خوش کر رہا ہوں، اس کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ کی اپنی ذات و شخصیت و نفس ہے، آپ کا اپنا نفس ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں نے اسے خوش کیا تو آپ خوش ہو رہے ہیں، اگر میں نے اسے تکلیف دی تو آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اگرچہ کہ بظاہر متعدد نفوس ہیں، دو نفس نظر آ رہے ہیں، لیکن حکمن یہ دونوں نفس ایک ہی نفس کے معنی میں ایک ہی نفس ہے۔ خوب، بس ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اگرچہ کہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے وہ مفرد ہے یعنی نفس، لیکن اس کا معنی جو آ رہا ہے وہ جمع کا معنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ نفس ہیں جو حکمن نفس واحد کے معنی میں آ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے بہت صبر و تحمل فرمایا، تھوڑا سا اور حوصلہ رکھیں، تھوڑا سا اور گفتگو میں ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد جو گفتگو کا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا، اور وہ عظیم ترین نتیجہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 6 ہے سورہ کہف کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ دیکھیں وہ کلمہ ہے جس پر ہم نے گفتگو کی اور جس کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں مختلف توضیحات پیش کی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ اے حبیب، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو آپ اپنی جان ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جان گرامی، اپنی جان کو ہلاک کر دینا دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، یا مثبت معنی میں یا منفی معنی میں۔ منفی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متوقع نہیں ہو سکتے، کوئی انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ۔ لیکن جو مثبت معنی اس کا ہے، یعنی راہ خدا میں اپنے جان کو قربان کر دینا، کسی ہدف کی خاطر اپنے جان کو گوا دینا۔ اے حبیب، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دینے والے ہیں۔ کس مقصد سے؟ کس مقصد کے پیچھے؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس امت کے پیچھے محنت کرتے ہوئے، ان لوگوں کے پیچھے محنت کرتے ہوئے، ان کی ہدایت کی خاطر محنت کرتے ہوئے آپ اپنی جان دے دیں گے کہ جن کی ہدایت کی ذمہ داری آپ نے اپنے لیے اٹھائی ہے، اس غم و اندوہ میں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں راہ راست پر ہدایت نہیں ہوتے۔ یہ غم و اندوہ اس بات کا باعث بنے گا کہ آپ مزید محنت کریں، آپ مزید مشقتیں اٹھائیں، آپ مزید سختیاں جھیلیں، مزید قربانیاں دیں، یہاں تک کہ آپ کا نفس ہمارے راستے میں فدا ہو جائے گا، آپ کا نفس ہمارے راستے میں قربان ہو جائے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اے حبیب، ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم اپنے نفس کو ہلاک کر دینے والے ہو ان لوگوں کے پیچھے ان کی ہدایت کرتے ہوئے۔ عزیزان گرامی، کیا خوبصورت مشابہت ہے! کیوں نہ سر حسین ابن علی علیہ السلام نو کے نیزہ سے اس سورے کی تلاوت کرے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو کربلا کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اے حبیب، اگر تم نے اسی طرح محنت کی، اگر تم اسی طرح آگے بڑھتے رہے، اگر انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے تم نے اسی طرح قربانیاں دیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں اپنے نفس کو ہمارے راہ میں قربان کر دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نفس کا اطلاق ایک دفعہ شخصی ہوتا ہے، ایک دفعہ حقیقی ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ یہ نفس کا اطلاق ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے، یعنی متعدد نفسوں کی بات ہو رہی ہے، نفوس متعددہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو حکمن ایک نفس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہاں پر جو نفس کی بات ہوئی ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نہیں ہے،
بلکہ اس میں متعدد نفوس شامل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اسی طرح قربانی دیتے رہے، اگر اسی طرح محنت کرتے رہے، اگر اسی طرح مشقتوں میں مبتلا رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان متعدد نفوس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، بہت حساس مرحلہ ہے اور آپ سب کے ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ اگر میں ایک لفظ بولوں گا تو پوری عبارت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، بیماری محسوس کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ، مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ بیٹی کو باپ سے محبت تھی تو بیٹی نے فرمایا کہ اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں کہ آپ پر ضعف طاری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریکویسٹ کی اپنی بیٹی سے کہ ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ ایک یمانی چادر میرے لیے لے آؤ، فغطینی بہ، اور اسے مجھے اڑا دو۔ فأتیتہ بالکساء الیمانی، سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کساء یمانی اپنے بابا کو دی، فغطیتہ بہ، اور میں نے اس چادر سے اپنے بابا کو، یعنی اس چادر کو اپنے بابا کو اڑا دیا۔ وصرت انظر الیہ، لیکن بابا کے چہرے کو دیکھنے سے میرا دل نہیں بھرا تھا، میں وہیں بیٹھ کر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، چاند کی طرح میرے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد امام حسن علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، پھر مولائے کائنات داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ خود بھی اس چادر کے نیچے تشریف لے جاتی ہے۔ اس طرح تمام کے تمام پنجتن اس چادر کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو ہاتھ میں تھام کر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم پروردگارا ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھرانے والے، وخاصتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں، وحامتی، یہ میرے خاص نزدیک کے لوگ ہیں، لحمہم لحمی، پروردگارا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یؤلمنی ما یؤلمہم، جس نے بھی ان کو تکلیف پہنچائی ایسا ہے کہ جیسے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ، جس نے ان کو غمزدہ کیا ایسا ہے کہ جیسے وہ مجھے غمزدہ کر رہا ہے۔ انا حرب لمن حاربہم، میری ہر اس شخص سے جنگ ہے کہ جو ان سے جنگ کرے، وسلم لمن سالمہم، ہر اس شخص سے میری صلح ہے، محبت ہے کہ جو ان سے محبت و صلح و صفا میں رہے، وعدو لمن عاداہم، میں اس کا دشمن ہوں جو ان کا دشمن ہے، وہ محب لمن احبہم، جو ان سے دوستی رکھتا ہو میں بھی اس سے دوستی رکھتا ہوں۔ اب جملہ دیکھیے گا عزیزان گرامی، انہم منی، یہ مجھ سے ہیں، وانا منہم، اور میں ان سے ہوں۔ گویا یہ نفوس متعدد نفوس ہیں، یہ نفس ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ہے، ایک حسن کا نفس ہے، ایک حسین کا نفس ہے، ایک فاطمہ کا نفس ہے، ایک علی کا نفس ہے، لیکن حکمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار متعال کے بارگاہ میں دعا فرما رہے کہ اے پروردگار، ان تمام نفوس کو تو ایک ہی نفس کی صورت میں حکمن جمع کر لے کہ اب اگر کوئی ان کو اذیت پہنچائے تو ایسا ہے کہ جو مجھے اذیت پہنچا۔ ہم ایک نفس واحدہ کی صورت میں، ہم ایک ہی نفس ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس میں شامل ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اب اگر نفس کے معنی کو ٹھیک طرح سمجھ لیا، اگر نفس کے معنی میں وہ گشائش اور وہ ایکسپینشن آئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آنی چاہیے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس صرف ان کا نفس نہیں ہے، علی کا نفس بھی اس نفس میں شامل ہے، فاطمہ کا بھی نفس اس میں شامل ہے، حسن کا بھی نفس اس میں شامل ہے، یہاں تک کہ حسین کا بھی نفس اس میں شامل ہے۔ تو اب جب پروردگار متعال بیان فرمائے گا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
کہ اے حبیب ایسا لگتا ہے گویا کہ تم اپنی محنتوں اور مشقتوں کے باعث جو ان کی ہدایت کے لیے انجام دے رہے ہو اپنے نفس کو ہمارے راستے میں ہلاکت میں ڈال دو گے۔ تو یہ پروردگار متعال اس وقت کی پیشن گوئی کر رہا ہے جب کربلا کی سرزمین پر ایک دن نفس رسول تک و تنہا کھڑا ہوا ہوگا اور تمام دنیا کے درندے اس پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے، اور صرف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیشن گوئی نہیں ہے، ہر ایک نبی کے نفس نے اپنی جان کو پروردگار متعال کے راستے میں فنا کیا، اسی ہدف کی خاطر جس ہدف کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور وہ ہدف کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت۔ عجب نہیں کہ جب اربعین پر آپ زیارت کرنے جاتے ہیں اور مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے ذریعے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ زیارت اربعین کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پروردگارہ وہ بدل مہجتہ فیک، پروردگارہ حسین نے اپنا خون آخری قطرے تک بہا دیا، لیستنقذ عبادک من الجہاولہ۔ اور ہدف اس کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہایا؟ انشاءاللہ محجہ پہ ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے، تو کبھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيك، حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ یا دل کا خون تیری راہ میں بہا دیا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ نجات دے، بیدار کرے تیرے بندوں کو جہالت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے تھے؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے؟ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے قرآن پر، جو نور کی طرف ہدایت نہیں ہونا چاہتے، جو جہالتوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں، ان کی ہدایت کی خاطر۔ اور یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں پروردگار متعال کو کہ وہ بدل مہجتہ فیک، حسین نے اپنے دل کا خون بہا دیا، لیستنقذ عبادک من الجہاولہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بیدار کرے، نجات دے، وحیرت ضلالہ، اور گمراہی کی سرگردانیوں سے انہیں آزاد کرے۔ تو گویا یہ پیشن گوئی ہے قرآن مجید کے اس مبارک سورے کے آیت نمبر 6 میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے حبیب تم اپنے نفس کو اس راستے میں ہلاکت میں ڈالنے والے ہو کہ جس میں تم ان لوگوں کے پیچھے مشقتیں کرتے رہو گے، تکلیفیں جھیلتے رہو گے، قربانیاں دیتے رہو گے۔ ایک وقت آئے گا کہ نہ تیرے نفس کو یہ بخشیں گے اور نہ تیرے ایکسٹینڈڈ نفس کو، یعنی تیرے خاندان کو، تیرے آل کو، کہ جس کے بارے میں تو نے کہا کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، جن کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ میرے نفس میں سے ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ یہ عظمت ہے عزیزان گرامی آل رسول کی، یہ عظمت ہے قرآن کی، یاد رکھیے گا۔ کبھی عظمت آل رسول کو آپ قرآن سے الگ ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی بیس ہی نہیں بنے گی، یعنی کسی چیز پر اطمینان ہی نہیں آئے گا۔ لیکن جب حسینوں کے نیزہ سے قرآن مجید تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کی آیات حسین حسین کریں گی، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا گہرا تعلق ہے ان دونوں کے بیچ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تمسک کرو گے، دونوں کو ہاتھ میں تھام کر رہو گے، اس وقت تک ہرگز گمراہی تمہاری طرف نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی الحمدللہ رب العالمین کہ ہماری اس آیت کے حوالے سے بھی گفتگو مکمل ہوئی۔ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ سنجیدگی کے ساتھ ابا عبداللہ علیہ السلام کے ہدف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ہدف کو سمجھنے کے لیے خود کلام ابا عبداللہ علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کی طرف ہدایت میں، اور قرآن مجید کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں۔ کیا مبارک سفر ہے! آئیے ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنی خالص نیتوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.